فیضان موبائل شاپی سیلز اینڈ سروسز، مین روڈ اوراج شاہجانی۔ کانپور میں AIMIM کا پہلا سپورٹر انجینئر افتخار احمد، ضرور سنیں ان کی زبانی۔ ہمارے بیچ میں انجینئر افتخار صاحب بیٹھے ہیں، جو پہلا ویکتی کانپور نگر کا MIM کا وہ سپاہی جو لانے والا، کانپور میں MIM کو لانے والا افتخار حسن، وہ بہت دور ہے، میں چاہوں گا کہ وہ منچ پہ آئے۔ یہ فاؤنڈر ممبر ہے کانپور کا، جو لایا تھا یہاں MIM کو، اور آج تک یہ ایک سپاہی کی حیثیت سے بنا کسی پد کے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انجینئر افتخار حسن صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائے۔ انجینئر افتخار صاحب یہ فاؤنڈر ممبر جو کانپور میں MIM کو لایا تھا، مجھے لگتا ہے گا کہ اگر ہم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کری تو ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو گالی دی، کیونکہ یہ وہ بنیاد کے پتھر ہے جن کی بنیادوں پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جو پھول لگایا، جو پودا لگایا تھا، آج وہ پودا ایک پھل کی شکل میں، آج وہ پودا ایک پیڑ کی شکل میں آپ سب کے سامنے ہے کہ کانپور میں مجلس اتحاد المسلمین گلی گلی کریا کریا آج صدائیں بلند ہو رہی ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ یہ نعرہ لگانے والے یہ لوگ تھے جو سب سے پہلے آئے تھے۔ میں چاہوں گا کہ افتخار بھائی بھی دو بات اپنی ضرور کہیں۔ افتخار حسن صاحب، انجینئر افتخار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ میں اسٹیج پہ تشریف فرما عاصم اغا صاحب اور ہمارے کانپور کے سارے معززین حضرات، ادھیکش، سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دے دیا اور دو بات کہنے کے لیے مجھے یہاں پہ بلا لیا ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب بتاؤں گا، انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ اب ساری باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہے، مجلس آپ کی ہے، شہر آپ کا ہے، علاقہ آپ کا ہے، اویسی صاحب بھی آپ کے ہیں، اور یہ ایوان بھی آپ کی ہے۔ آپ کو اپنا ودھایک بنانا ہے، لے جانا ہے اور اپنی بات کو بلوانا ہے انشاءاللہ۔ یہ سب آپ کو کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اپنی بات کریں گے اور آپ کو اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے، لیکن ہم نے اس کا اصل مطلب کیا سمجھا؟ کیا صبر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ظلم سہتے رہیں؟ کیا صبر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ظلم سہتے رہیں؟ نہیں، ہم ظلم سہنے کو صبر نہیں کہتے۔ صبر تب کہا جاتا ہے جب طاقت ہو، بدلہ لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دیا جائے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ بدلہ لینے کی طاقت ہو، معاف کر دیں، یہ صبر ہے۔ عمر فاروق اعظم کا دور ہے، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا۔ عمر فاروق اعظم کا دور ہے، ایک چھوٹی بچی ہے، وہ تیل لے کے جا رہی ہے دیے میں اپنے مالک کے لیے، وہ کہیں نوکر ہے، راستے میں اس کے دیے سے تیل گر جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، وہ رو رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں بچی تجھے کیا ہوا؟ تو وہ بولتی ہے کہ میرا دیے سے تیل گر گیا ہے، زمین نے پی لیا ہے۔ عمر فاروق اعظم اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارتے ہیں اور بولتے ہیں کہ زمین، کیا میں نے تیرے پہ انصاف نہیں کیا؟ کیا میں نے اس زمین پہ انصاف نہیں کیا؟ اگل دے، تیل اگل اور واپس دیے میں ڈال۔ زمین تیل اگل دیتی ہے، بچی اس تیل کو پانی اس کو بھر لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف نے انصاف کیا ہے۔ آج ہم اس زمین پہ آئے ہیں تو کیوں آئے؟ انصاف کی کمی ہے اس لیے آئے۔ ہم یہاں ووٹ لینے اور صدارت کرنے اور یہاں حکومت کرنے اس لیے نہیں آئے، ہم انصاف کی بنیاد کو ڈالنے کے لیے آئے۔ ہم انصاف پسند لوگ ہیں، اگر انصاف نہیں ہوگا تو ہمارا صبر صبر نہیں کہا جائے گا، اس کو بزدلی کہتے ہیں، اور جو مجلس والوں میں نہیں ہے الحمدللہ۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ ڈر اور ایمان ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ اگر مسلمان ڈرنے والا ہے تو ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا ہے تو ڈرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈرنے والی کام نہیں ہے، اور
जो इंसाफ की बात करता है वो डरने वाला नहीं है, फिर वो कोई भी कौम हो, इंसाफ के लिए हम सब एक साथ आएंगे, लड़ेंगे और आगे जाएंगे। आप देख रहे हैं पंजतनी स्टार न्यूज नेटवर्क।